اللہ رب العزت جو رحمان و کریم ذات ہیں، اپنے مومنین پر، مخلصین پر، ایمان والوں پر خصوصی اور ساری انسانیت پر عمومی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برستی ہیں۔ تو ان رحمتوں کے، ان برکات کے کچھ مواقع ایسے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں کہ جن لمحات میں ان رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں بڑھ جایا کرتی ہیں، جن میں سے ایک لمحہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات وہ گزر چکی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو مواقع ہیں، جو چانسز ہیں، وہ کم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مزید سے مزید تر موقع عنایت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے ہو سکتا ہے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آگے ایک اور موقع اس کو دے دیا جائے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اس سے نہیں اٹھا سکا تو آگے ایک اور موقع اسے مل جائے۔ ان مسلمانوں کو، ان بندوں کو بخشنے کے لیے، ان کو اپنی مغفرت کے سائے میں لانے کے لیے، جنت کا حصول ہمارے لیے ممکن بنانے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں مواقع میسر عطا فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت مجدد الفیق احمد سرہندی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے آغاز اور ابتدا 15ویں شعبان سے ہے۔ اور پھر اس بات کو انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمانے لگے کہ روزانہ سورج طلوع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے کہ فلاں وقت 7:02 پر سورج طلوع ہو جائے گا، اور جب سورج طلوع ہوگا روئے زمین منور اور روشن ہو جائے گی، لیکن اس وقت سے 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے آسمان دنیا پر ایک قسم کی روشنی نمودار ہوتی ہے جسے صبح صادق کہا یا طلوع فجر کہا جاتا ہے۔ اب یہ صبح صادق یا طلوع فجر یہ اشارہ ہے، یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے کہ اب 2-2.5 گھنٹے بعد پوری زمین روشن ہونے والی ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان یہ اشارہ ہے، یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے کہ یہاں سے جو اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول شروع ہوا ہے، اور تدریجاً آہستہ آہستہ روزانہ کے اعتبار سے ان برکتوں، رحمتوں، نوازشات، عنایات، لطائفات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رحمتیں پورے جوبن پر مسلسل اپنے مخلصین، محسنین، اپنے مخلصین، محسنین، مسلمان، ایمان والے، عبادت گزار، روزے رکھنے والے، اعتکاف کرنے والے، تراویح ادا کرنے والوں پر اللہ کی وہ رحمتیں اور برکتیں مکمل طور پر برسا کرتی ہیں۔ لیکن آغاز کب سے ہو جاتا ہے؟ 15ویں شعبان سے۔ تو گویا یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ ہمیں رمضان المبارک کے قریب کرنے والے دن ہیں، اور وہ رمضان المبارک کہ جس کو احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ بھائی مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، محرم بھی اللہ کا ہے، ربیع الاول بھی اللہ کا ہے، ذی الحجہ بھی اللہ کا ہے۔ رمضان المبارک کو کیوں خاص کر فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں آپ۔
مساجد جتنی بھی ہیں سارے کے سارے اللہ کے گھر ہیں نا. یہ مسجد حدیث الاسلام یہ بھی اللہ کا گھر، دوسری مسجد وہ بھی اللہ کا گھر، لیکن اس کو ہم بیت اللہ نہیں کہتے. بیت اللہ مانے اللہ کا گھر ہوتا ہے. بیت اللہ اس کو نہیں کہتے. بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو 4 کونوں والا بظاہر وہ بلیک کلر کا جس کے اوپر غلاف ہے، وہ مسجد الحرام کے اندر جو ہے، جو زمین کا سینٹر اور مرکز ہے، خاص اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، خاص اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، خاص اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. تو اسی طرح مہینے سارے اللہ کے، لیکن رمضان المبارک کی خصوصی نسبت، خصوصی تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بھئی کیوں؟ جیسے عام مسجد میں نماز پڑھ فرق ہے، اسی طریقے سے عام مہینے بھی اللہ کے، ان میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ، اور رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہ نسبت ہے اللہ کا مہینہ کہنے کا مطلب، اور اللہ کے مہینے کی طرف جو اضافت اور نسبت کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے. تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی تخلیق فرمائی ہے، انسانیت کو جو پیدا فرمایا ہے، اس کا مقصد جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یعنی تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پہننا بھی نہیں ہے، رہنا بھی نہیں ہے، بنگلے بنانے بھی نہیں ہے. تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ عبادت، صرف عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے بنایا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسان اور جنات اپنا یہ جو مقصد ہے تخلیق، عبادت، اسی میں لگے رہتے پیدائش سے وفات تک. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، من المؤمنین، مومنین سے، انفسهم، ان کی جانیں خریدی، واموالهم، اور ان کے مال بھی خرید لیے، بان لهم الجنہ، اور اس خریداری کے بدلے میں اللہ نے جنت عطا فرمائی، بدلے میں اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے. یعنی ہماری جان بکا ہوا مال ہے، ہم اپنے مالک نہیں ہیں، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت دینی ہے. لیکن قربان جائیے اس خریدار پر، قربان جائیے اس مقصد تخلیق، عبادت کو متعین کرنے والی ذات پر. اگر وہ ذات چاہتی تو وہ یہ فرما سکتی تھی کہ تمہارا مقصد، تمہارے آنے کا مقصد، تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، ساری زندگی رکوع میں لگے رہو، ساری زندگی سجدوں میں لگے رہو، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہو، ساری زندگی مسجد میں پڑے رہو. تو وہ ذات یہ فرما سکتی تھی اور یہ ہم سے مطالبہ کر سکتی تھی. لیکن قربان جائیے اس رحمان و رحیم ذات پر کہ اس ذات نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا. ہماری جان خریدی، ہمارا مال خریدا، اور پھر یہ جان، یہ مال ہمیں واپس کی، یہ مال ہمیں واپس کی، اور واپس کرنے کے بعد مطالبہ کیا کہ اس جان اور مال کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ. ساری زندگی بھلے نہ لگاؤ، صرف دن میں 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری دے دو، صرف حلال کاموں میں مشغول ہو جاؤ اور حرام سے بچ جاؤ، مشتبہات سے احتیاط کر لو، اللہ کے احکامات پہ آ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ آ جاؤ. پوری زندگی ایسے گزارو. اس کے بعد جتنا بھی موقع ملے ان مواقع میں کاروبار کرو، معیشت کرو، کھاؤ پیو، رہو. بنگلے بھی بنا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے منع نہیں کیا. پہن سکتے ہو اچھے سے اچھے کپڑا، اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا. دنیاوی مشغولیات میں لگ سکتے ہو، جائز جتنے بھی حدود ہیں وہ سارے کام کر سکتے ہو. بس
5 ٹائم اللہ کی عبادت کرنی ہے، حلال کاموں میں مشغول. اتنی اجازت اللہ نے دی ہے. مقصد تو عبادت تھی نا، لیکن اس مقصد کے اندر بھی اللہ نے ہمارے لیے سہولت دے دی. اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیا. لیکن جب اللہ نے رحم کا معاملہ فرمایا، جب اللہ نے اجازت دے دی، تو اس اجازت کا نتیجہ تھا کہ جب 11 مہینے یہ بندہ کاروبار میں لگے گا، مشغولیات میں لگے گا، دنیا میں لگے گا، کبھی کبھی مسجد میں حاضر ہو جائے گا، اور پھر باقی اکثر اوقات دنیاوی مشاغل میں مصروف رہے گا، تو اس مصروف رہنے کی وجہ سے یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، دنیا کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس کا دل زنگ آلود ہوتا چلا جائے گا، اس کے دل پر میل آتا چلا جائے گا، اس کا دل غفلت کے پردوں میں پڑتا چلا جائے گا. تو اللہ ایک اور موقع عنایت فرما دیتے ہیں کہ چلو 11 مہینے میں نے کاروبار معیشت میں لگنے کا کہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے رہتے. لیکن عنایت فرما دیتے ہیں کہ چلو 11 مہینے میں نے کاروبار معیشت میں لگنے کا کہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے رہتے. لیکن اگر اب تمہارا دل غفلت میں مبتلا ہو رہا ہے تو 1 مہینہ ایسا عطا کیا جا رہا ہے کہ اس دل سے غفلت کے پردے ہٹا سکتے ہو، اس دل سے زنگ آلود جو ہو چکا ہے اس سے زنگ دور کر سکتے ہو، اس پر جو میل لگ چکی ہے اس میل کو صاف کر کے اللہ سے جو دور ہو چکے ہو اللہ کے قریب ہو سکتے ہو. وہ مہینہ کون سا؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ. تو اس مطالبے سے، اس اجازت سے، اس ساری کنڈیشن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باقی اگر 11 مہینے ہم نے اللہ کو ٹائم کم دیا، دنیا کو ٹائم زیادہ دیا، تو کم از کم 1 مہینے ہم اللہ کو ٹائم زیادہ دے دیں، دنیا کو ٹائم کم دے دیں. صرف 1 مہینے، کہ پورا مہینے دنیا کو چھوڑ دو. نہیں، پورا مہینہ صبح سے شام تک مسجد میں لگے رہو، یہ مطالبہ بھی نہیں ہے. اس میں بھی اللہ نے سہولت دے دی کہ اس مہینے میں عام دنوں میں 5 وقت نماز ادا کرو گے تو 5 ہی نمازوں کا ثواب، اس مہینے میں ہر نماز کا ثواب بڑھا دیا، ہر نفل کا ثواب بڑھا دیا، ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا. اتنی رحمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں عنایت فرمائے. نہ جانے کس کی زندگی ہے جو اس رمضان کے مہینے تک پہنچ سکتا ہے. پچھلے سال ہمارے ساتھ لوگ تھے جو اب نہیں ہیں، اور یہ حسرتیں، یہ خواہشتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے. بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے وہ ان دعاؤں میں گزار دیا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، یا اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں عبادت، جب اتنی دعائیں مانگی ہیں تو عبادت کا عالم کیا ہوگا، میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا. اور پھر جب رمضان کا مہینہ گزرتا تو 6 مہینے ان دعاؤں میں لگا دیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان عبادت کو قبول فرما لے، ان عبادات کو قبول فرما لے، ان عبادات کو قبول فرما لے. یہ سیزن کا مہینہ آنے والا ہے.